बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको जनाब आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कुछ अहम मालूमात फ़राहम करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं ये वीडियो आप दोस्तों के लिए अहम होगी, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इन्फो एट अयाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी 1983 में इस हद तक गैर मकबूल थे कि नवाब शाह की ज़िला कौंसिल के इंतखाबात में भी उनको शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान की अवाम सन 1987 से कबल आसिफ अली ज़रदारी के नाम से बिल्कुल नाआशना थी, लेकिन जब दिसंबर 1987 में आसिफ अली ज़रदारी की शादी साबिक वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हुई तो पूरा पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के नाम से आशना हो गया। उस शादी के अगले ही बरस यानी 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। बेनज़ीर अपने साथ अपने शोहर को भी वज़ीर आज़म हाउस ले आईं और यही वो वक्त था जहाँ से आसिफ ज़रदारी की सियासत, उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबजना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज़ हुआ। सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मुंतखब होने के 2 बरसों के अंदर ही बरतरफ कर दिया था और असम्बलियाँ तहलील कर दी थीं। असम्बलियों की तहलील और मुल्क में नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के कुछ ही अरसे बाद 10 अक्टूबर 1990 को आसिफ ज़रदारी पहली मरतबा गिरफ़्तार हुए और जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत बरतरफ हुई तो फरवरी 1993 में उन्हें रिहाई मिली। आसिफ ज़रदारी पर माली बदउनवानी, अगवा, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए थे जो कभी अदालतों में साबित नहीं हुए थे। 90 की दहाई का ये वो दौर था जब मुबैना तौर पर सरकारी ठेकों में करप्शन जैसे इल्ज़ामात के बायस उनके नाम के साथ मिस्टर 10% लगाए जाने लगा, जिसने दहाइयों तक उनका पीछा ना छोड़ा, इवन अभी तक भी। और ये भी वो इल्ज़ाम था जो कभी अदालत में साबित ना हो सका। सन 1993 में होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर बरसरे इक़्तिदार आई और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई। ताहम ये हुकूमत भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना कर सकी थी और नवंबर 1996 में फ़ारूक ख़ान लिगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ ज़रदारी पर सियासी जोड़ तोड़ और करप्शन जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए थे। बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत की बरतरफी से कबल आसिफ ज़रदारी दुबई में थे और दुबई से पाकिस्तान वापसी पर अगले ही रोज़ उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया था। ताहम दूसरी मरतबा होने वाली उनकी गिरफ़्तारी तवील थी। आसिफ ज़रदारी की असीरी के दौरान पाकिस्तान में 2 हुकूमतें तब्दील हुईं, जिसमें पहले नवाज़ शरीफ और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था। अगरचे उस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत का ख्याल था कि हुकूमत की तब्दीली से ज़रदारी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, मगर ऐसा ना हुआ था। आसिफ ज़रदारी पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात थे। उन पर बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का भी इल्ज़ाम था, ताहम बाद अज़ां उन्हें बरी कर दिया गया था। आसिफ ज़रदारी की रिहाई उस वक्त तक अमल में नहीं आई जब तक पीपल्स पार्टी की परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुफ़ाहमत नहीं हुई, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ की जानिब से कौमी मसालिहाती आर्डीनेंस यानी NRO जारी हुआ, जिसके तहत उन पर दायर मुकदमात मुअत्तल और बाद अज़ां उन मुकदमात में उनकी अदालतों से बरियत भी हुई।
یہ وہی NRO تھا جس کا جناب عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی جو پرویز مشرف کی ہے وہ یہی ہے، یہی NRO دینا۔ اگر وہ NRO نہ دیتے تو شاید پاکستان آج ان حالات میں نہ ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ طویل اسیری کی وجہ سے وہ پاکستان میں ماضی قریب میں جیل میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے سیاستدان بن گئے۔ اسیری کے دوران برطانوی اخبار گارڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کی خوشی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ باغ میں چہل قدمی کرنے، اپنے حلقے نواب شاہ کی دھول اور گرمی، اپنے قبیلے کے افراد اور اپنے سیاسی ساتھیوں سے ملاقاتوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور کہکے لگانے اور پولو میچ میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ بےنظیر بھٹو نے جب 18 اکتوبر 2007 کو خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو آصف علی زرداری اپنے بچوں کے ساتھ دبئی میں موجود تھے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کو ہونے والے قاتلانہ حملے میں بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ وطن واپس آئے اور اپنی اہلیہ کی تدفین کے بعد جب مشتعل افراد کی جانب سے نہ کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تو زرداری نے اپنے پہلے عوامی خطاب میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا، جو بعد میں ان کی پارٹی اور خود آصف زرداری کی سیاست کا نعرہ بن گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے پاس رکھنے کے بجائے انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے بلاول، جو کہ اس وقت زیر تعلیم تھے، ان کے سپرد کر دی اور ان کا نام بلاول زرداری سے بدل کر بلاول بھٹو زرداری متعارف کرا دیا۔ یہ ایک بہتر حکمت عملی ثابت ہوئی اور اس طرح انہیں پارٹی میں کسی مخالفت یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن در حقیقت پارٹی آصف علی زرداری ہی چلا رہے تھے۔ سن 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور وزیر اعظم کے لیے یوسف رضا گیلانی کو امیدوار نامزد کیا گیا، حالانکہ اس سے قبل عام رائے یہ تھی کہ یہ منصب سندھ سے تعلق رکھنے والے PP کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم کو ملے گا۔ تاہم یہ پہلی بار تھا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے تھا، ساؤتھ پنجاب سے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ابتدا میں مسلم لیگ نون نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ابتدا میں ساتھ دیا تھا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوا تھا۔ جنرل مشرف کی جانب سے معزول کیے گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور دیگر ججز کی بحالی کے معاملے پر فریقین میں اختلاف سامنے آیا۔ صدر مشرف کا مواخذہ کرنے کے معاملے پر بھی دونوں کا اتفاق تھا، تاہم اس عرصے میں زرداری کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اگر مشرف مستعفی ہو جائیں تو انہیں محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ بالآخر مشرف مستعفی ہو گئے اور زرداری اس منصب کے لیے خود امیدوار بن گئے۔ MQM، ANP، جمعیت علماء اسلام، آفتاب شیرپو، مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک نے ان کے اس عہدے کے لیے حمایت کی، جبکہ ان کے سامنے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف نے اپنے امیدوار کھڑے کر رکھے تھے۔ آصف زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ چودھری فضل الہی کے بعد وہ دوسرے سویلین صدر تھے جنہوں نے اپنی مدت پوری کی۔ دور صدارت آصف علی زرداری کا پہلا جو دور صدارت تھا 2008 سے 2013 میں ان کے قابل ذکر فیصلوں میں اسمبلی کی معطلی کے اختیارات، پارلیمان کو واپس کرنا، 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری بحال کرنا، فاٹا اصلاحات کا آغاز،
آغاز حقوق بلوچستان اور نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کے فارمولے کی اثر نو تشکیل، گلگت بلتستان کی خود مختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینا شامل تھا۔ اب جناب آصف علی زرداری پاکستان کے دوسری بار پہلے سویلین ہیں جو صدر مملکت الیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن اب کی بار جناب آصف علی زرداری کے لیے کچھ کرنا بہت آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت سینٹر میں بھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور سندھ میں بھی ان کی اپنی حکومت تھی، تو ان کے لیے فیصلے کرنا آسان تھا۔ لیکن اب حالات کچھ مختلف ہیں، بلکہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سینٹر میں بھی پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کا ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے۔ لیکن چونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہے اور شہباز شریف اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا کہتا ہے، نون لیگ کی ادھر اپنا مریم نواز صاحبہ جو بہت زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک بغض بھی رکھتی ہیں، تو وہ ادھر پنجاب کی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت۔ تو یہ اب آصف علی زرداری کے لیے کوئی ڈیسیجن لینا یا اس طرح کے جو پہلے اپنے دور صدارت میں انہوں نے جو ڈیسیجن لیے تھے، کافی بڑے بڑے ڈیسیجن اس نے لیے تھے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، اب ایسا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن آصف علی زرداری بھی چونکہ جب سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی ہے، تب سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک بائیں بازو کی سیاست کرتی تھی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کی جو سیاست ہوتی تھی، اور ایک عام آدمی کی فلاح کے لیے جو اس کی سیاست ہوتی تھی، تو اس سے اب پاکستان پیپلز پارٹی بہت دور جا چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اب سیاست ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی سیاست ہے، پاور پالیٹکس وہ کرتے ہیں، اور نون لیگ بھی ہمیشہ سے پاور پالیٹکس کرتی آئی ہے، اور اب یہ دونوں جماعتیں خصوصاً شہباز شریف اور جناب آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے مہرے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عوام میں جناب آصف علی زرداری، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایک بہت ہی دانشمند اور بہت ہی عقلمند سیاستدان ہیں، لیکن ہوشیار بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن عوام میں آصف علی زرداری کی جو مقبولیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہونا، یہی اس کی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔